الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ محترم حاضرین، گزشتہ ہفتے سے پہلے والے درس میں اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا اور بطور اصول اور قاعدے کے اس بات کو اختیار کرنا ذکر کیا گیا تھا کہ اہل سنت مانتے ہیں کہ مقاصد شریعت تین ہیں۔ پہلا مقصد یعنی پوری شریعت کے تین بنیادی مقاصد ہیں جو انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مکلفین سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ مفاسد سے، خرابیوں سے، بگاڑ اور فساد سے بچ جائیں، جسے ضروریات کہا جاتا ہے اصولیوں کے ہاں۔ دوسرا اصول بتایا کہ مصلحتوں کا حصول ہو، فائدہ مند چیزیں جس کی ضرورت ہے، مفید چیزیں ہیں دنیا اور آخرت کے لیے، انہیں حاصل کیا جائے۔ اور تیسری چیز ان دونوں کے سلسلے میں بہتری کہ مکارم اخلاق اور عمدہ برتاؤ اختیار کیے جائیں، ان میں خوبیاں لائی جائیں۔ اس ضمن میں پچھلے درس میں پہلے مقصد کے تحت ابتدائی گفتگو میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ مفاسد کے دفعے میں 6 امور کی حفاظت اور انہیں بگاڑ، فساد اور نقصان سے بچانا ضروری ہے۔ اور میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ دنیا کے قوانین اسی کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ملکوں کے قوانین، دستور، نظم و ضبط اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کے تحت میں زندگی گزارنے والی رعایا اور عوام، ان کی یہ 5 یا 6 چیزیں محفوظ رہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ ہم نے قدر تفصیل سے جانا تھا وہ ہے دین، مذہب اور دھرم کی حفاظت۔ ہر شخص کے لیے یہ آزادی ہو کہ وہ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے، اور اس سلسلے میں اس پر کوئی جبر اور زور زبردستی نہ کی جائے۔ دین کی حفاظت اور اس میں خاص طور سے دین حق کی حفاظت اولین نشانہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس دین کو تبدیل کرتا ہے تو اسے مار دینے کا حکم ہے، جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو پہلی چیز، اسلامی شریعت نے، قرآن و سنت کے ضابطوں اور احکامات نے سب سے زیادہ دین کی حفاظت کے اصول اور ضابطے دیے، اور اگر ان اصولوں اور ضابطوں کو دیکھا جائے تو ان میں سے بعض پہلوؤں پر اگرچہ بعض کم علم، نادان، غیر مسلم حضرات اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر حکمتوں، مصلحتوں، فوائد کو مد نظر رکھا جائے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ اسلامی ضابطے اور اصول عقل کے بھی مطابق ہیں، فطرت کے مطابق ہیں، اور اس میں بھرپور حکمت بھی موجود ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ عقل کے دین کی حفاظت کے بعد دوسری چیز جس کی حفاظت ضروری ہے وہ ہے جان، لوگوں کی جان کا تحفظ۔ قرآن کے اندر جان کی حفاظت بھی مضبوط طریقے سے کی گئی ہے۔ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط اتنے زبردست ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو سماج اور معاشرے میں لوگوں کی جانیں محفوظ بن جائے گی۔ اور اس پہلو کو دنیا کے لیے اگر آج ہم غور کریں تو دنیا کو اس پہلو کی، اس اصول کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ آج آپ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سروے رپورٹس دیکھیے مختلف ملکوں کی اور پوری دنیا کی کہ کس ملک میں کتنے سیکنڈ اور کتنے منٹ پر قتل ہوتے ہیں، زنا ہوتا ہے، اور مختلف لوگوں پر دست درازیاں یا ظلم و زیادتی کے واقعات ہوتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں۔ تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ دنیا جتنا مہذب اور ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، انسانی اقدار کے اعتبار سے اتنی ہی پستی اور انحطاط میں گرتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں ہمیں ترقیات اور سائنسی آلات کے اعتبار سے انسان بہت آگے نظر آتا ہے، وہاں اخلاق و انسانیت کے اعتبار سے آج کا دور پچھلے ادوار کے مقابلے میں سب سے پیچھے نظر آتا ہے۔ اور وہ دنیا جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو مہذب کہتی ہے، اس کا دامن انسانی جرائم کے ساتھ انتہائی شدت کے ساتھ داغدار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میڈیا کے طاقت سے اور مختلف ذرائع سے وہ سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہتے ہیں۔
دہشت گردی انتہا پسندی کا نام اسلام پر چسپاں کر دیا گیا میڈیا کے ذریعے سے، بار بار چیخ چلا کر گوبلز کے فلسفے کے مطابق، جبکہ اسلام کا دامن اس داغ سے انتہائی صاف ستھرا اور بالا تر ہے۔ یہ امن کا، محبت کا، لوگوں کو جوڑنے والا دین ہے، اور اس کے صرف تھیوریکل باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے ثبوت ہیں۔ آج بھی جہاں اسلام کو بطور قانون جس ملک میں اختیار کیا گیا ہے، وہاں دنیا کے نقشے میں دیگر ملکوں کی سروے رپورٹ اور اس ملک کی سروے رپورٹ دیکھیے جس میں اسلام نافذ ہے کہ کہاں لوگوں کی جان زیادہ محفوظ ہے۔ تو بلا تردد آپ یہ پائیں گے، بلا کسی خوف تردید کے میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ، کہ سب سے کم جرائم والا ریشو جو آپ کو شرح نظر آئے گی وہ اسلامی حکومت اور اسلامی قوانین کے تحت میں نظر آئے گی۔ اس کو بدنام کیا گیا، اور جو لوگ جنگ عظیم میں ایک دو جنگ عظیم لڑی دنیا نے، کروڑوں کی تعداد ہے، 3.5 کروڑ 2.5 کروڑ، جن کو قتل کیا گیا ایک جنگ عظیم میں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے، ان کے دونوں طرف میں مسلمان اور مخالفین مقابلے کے لوگوں کی مقتولین کی تعداد اگر آپ جوڑیں گے تو 1100 سے زیادہ نہیں جائے گی۔ رحمت اللہ عالمین اور بعض علماء نے، سیرت نگاروں نے اس کو بیان کیا ہے، مجھے ایگزیکٹ تعداد یاد نہیں ہے، لیکن میں نے ایک احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ 1000 اور 1100 کے بیچ میں، شاید 1100 سے تو کم ہی آئے گی، 1000 کے کچھ اوپر نیچے، یا لگ بھگ 1000۔ 1000 ہمارے ہاں ایک گجرات فساد میں اس کے کئی گنا زیادہ لوگ مرے، آن ریکارڈ اس سے زیادہ ہے، آف ریکارڈ تو اس سے کہیں زیادہ۔ ایک فساد میں، ریاست میں، جنگ کی بات ہی چھوڑ دیجیے، گزشتہ 15-20 سال میں اور اس سے کچھ پہلے کے واقعات کو جوڑیں، ویتنام، افغانستان اور دوسرے ملکوں کی جنگوں کو، تو صرف ایک امریکہ کے اوپر لاکھوں قتل کا جرم ثابت ہوگا، لاکھوں، کروڑ تک شاید چلا جائے۔ ابھی 13-14 مہینے ہو رہے ہیں غزہ میں اسرائیل کی بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ، فرانس اور دنیا کی بڑی مہذب طاقتیں مختلف ہیل و بہانوں سے اس کی تائید کر رہی ہے۔ ایک طرف بیان بازی کرتے ہیں کہ ان کو اس بات پر افسوس ہے کہ معصوموں کی جان جا رہی ہے، ایک پورا علاقہ شہر سے کھنڈر میں تبدیل ہو رہا ہے، 22 سے 23 لاکھ کی آبادی غیر محفوظ ہے، روزانہ کھانے پینے دواؤں کی الگ پر پریشانیاں، اور دوسری ایک طرف بیان بازیاں کرتے ہیں اپنے آپ کو مہذب دکھانے کے لیے، اور دوسری طرف اسرائیل کی جو کھلا ہوا مجرم ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، اس کی کسی نہ کسی شکل میں تائید کرتے ہیں، اس کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کو، پاس ہونے والی تجویزوں کو ویٹو کرتے ہیں، اسے ہتھیار اور مال سے مدد کر رہے ہیں، جان جانے پر اظہار افسوس بھی، اور افسوس کا اظہار بھی، کہتے ہیں جمہوریت ہے، عوام کی حکومت عوام کے لیے، پورا عوام دنیا کے چلا رہے ہیں کہ اسے روکا جائے، کسی کی سنوائی نہیں ہے۔ جمہوریت و اموریت کچھ ہے وہی نہیں، صرف ڈھونگ دھتورا اور دکھاوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں عوام کے لیے، عوام کی رائے کہاں مانی جاتی ہے؟ ہمارے ملک میں دیکھیے، سارے لوگ سسک رہے ہیں، چلا رہے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، فلاں اور فلاں مسئلہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جان کی حفاظت۔ غزہ میں گزشتہ 13-14 مہینے میں 42,000-43,000 ریکارڈ کے مطابق جو بتائے جا رہے ہیں، جو لاشیں ابھی کھنڈروں میں، زمین کے اندر یا ملبوں میں دفن ہیں، جن کا کوئی پتہ ٹھکانہ نہیں ہے، وہ ابھی شمار میں نہیں ہے، غائب ہو گئے۔ جو 42,000-43,000 حیرت انگیز بات ہے۔ اور یہی ان احمقوں کا بھی تذکرہ جنہوں نے ذریعہ اور موقع فراہم کیا اسرائیل کو اس بربریت کے لیے، اور انہیں لوگ تعریف کرتے ہیں، بہت بہادر کہتے ہیں، چند پٹاخے پھوڑ کر کچھ اسرائیلیوں کو چند کی تعداد میں جو ہے نقصان پہنچا کے، کیا بتائیے کہ 500-700 بھی اگر آپ نے مار لیا، اس کے مقابلے میں 1,000، 40,000، 42,000، اور ابھی سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کی تعمیر نو کے بارے میں یہاں تک اندازہ بیان کر کے 350 سال لگ جائیں گے اس کو پھر سے بنانے کے لیے، جیسا غزہ تھا ویسا بنانے کے لیے، ملبہ ہٹانے کے لیے مہینوں اور سالوں لگیں گے اگر آج سے شروع کیا جائے یہ کام۔ لیکن ابھی تو تباہی کا سلسلہ ہی جاری ہے، اور ان کے جو مقاصد ہیں وہ انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کون سا ڈرامہ چل رہا ہے، ناٹک چل رہا ہے، روافظ، یہود مل جل کے بظاہر آپس میں جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں تباہی ہو رہی ہے سنیوں کی،
فلسطینیوں کی، غزہ کے لوگوں کی، ارد گرد کے لوگوں کو اس سے خوف دلا۔ خیر ایک دوسری یہ بحث ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی جانیں جا رہی ہیں آج کی مہذب دنیا پر، یہ کتنا بڑا دھبا ہے، انسانیت پر کتنا بڑا داغ ہے۔ ان جانوں کو تحفظ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ رب العالمین کا قانون امن اور نظام امن اختیار کیا جائے، اسلام کا مفاسد کے دفعیہ کی یہ دوسرا پہلو، پہلے دین اور مذہب کی حفاظت اور دوسرا جان کی حفاظت۔ قرآن کے اندر جان کی حفاظت بھی مضبوط طریقوں سے کی گئی ہے، چنانچہ اس کے لیے قصاص واجب کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ کیا تعبیر ہے قرآن کی! ہاں، عربوں کا محاورہ تھا القتل انفیٰ للقتل، قتل کے ذریعے سے قتل کو روکا جا سکتا ہے، قتل کے روکنے کے لیے قتل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بولنے میں لوگوں کو اچھا لگتا ہے جان کے بدلے جان والا معاملہ، اگر عوامی سطح پہ لوگ بدلہ لینے لگیں تو واقعی فساد ہوگا۔ یہ سمجھنا چاہیے، جو لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ موت کی سزا دنیا میں ختم کر دی گئی، پھانسی کی سزا نہیں دینی چاہیے، موت کی سزا دینے پر اعتراض ہے۔ سعودی عرب میں جو اسلامی احکامات ہیں اس پر آج دنیا کو اعتراض ہے، ارے پھانسی، گولی مار دینا اور قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ بعض معاملات میں دوسرے ملکوں میں بھی دیا جاتا ہے قتل کی سزا۔ کچھ ملکوں میں، بہت سارے یورپی ملکوں میں کچھ سالوں پیشتر سے قتل کی سزا کو ختم کر کے عمر قید کی سزا رکھی گئی ہے۔ یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں، بیوی باہر ہے، شوہر اندر ہے، دوسری شادی بھی نہیں کر سکتی، سہارا بھی نہیں ہے، شوہر مسلسل جیل میں ہے، اندر اخلاقیات اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیلوں میں مستقل رکھنے کے وجہ سے جو اخراجات اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ یورپ کے ملکوں میں بلاسفیمی کے قاعدے کے اندر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں، ان کے جو بھی عقائد ہیں، ان کی توہین کا پرانا قاعدہ تھا کہ اس کو قتل کی سزا دی جائے۔ اب اکثر ملکوں میں وہ سزا عمر قید میں تبدیل ہو گئی، اور اہانت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر سزا کا قانون اگر کسی مسلم ملک میں بنتا ہے تو دنیا چیخنے چلانے لگتی ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا۔ عجیب تضاد ہے ہمارے یہاں۔ ایک عام انسان کی اگر آپ بے عزتی کریں اور وہ کورٹ میں چل جائے، ہاں، ڈیفیمیشن کا کیس کریں، اہانت کا، تو کیس بن جاتا ہے اور اس کے مطالبے کے مطابق ہرجانہ وغیرہ دینا پڑتا ہے، سزا ہوتی ہے۔ کسی ملک میں اس ملک کے قومی ہیرو کو اگر آپ برا بھلا کہہ دیں، ہندوستان میں گاندھی جی کو، امبیڈکر جی کو کوئی برا بھلا کہے، کیس درج ہو جائے گا، اور راشٹر دروہی اور راشٹر مخالف اور نہ جانے کیا کیا اس پر چارج لگ سکتا ہے۔ تو ایک ملک کے لوگ کسی کو اگر عزت و احترام اور عقیدت کے ساتھ مانتے ہیں، اس کو برا کہنا ان سب کی دل آزاری مانا جاتا ہے، اور اسے قابل سزا جرم مانا جاتا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے تو سارا دین ہے، اسلام ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز اور محور ہے، اور دنیا کی کسی حکومت سے اوپر ہے، بلکہ مسلم حکومت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے اصولوں کے تابع ہے۔ اس جملے کو دھیان دیجئے، ایک انسانی اور عقلی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہونی چاہیے۔ اگر ایک ملک کا باغی ہے تو دنیا کا ہر ملک باغی کو قتل کی سزا دیتا ہے، مارتا ہے۔ گولی باری میں مارا جائے تو کوئی جرم نہیں مانا جاتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والا حکومت کے باغی سے بڑا باغی ہے، کیونکہ وہ پوری انسانیت کا مجرم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہیں۔ اب کوئی اگر آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے تو وہ پوری دنیا انسانیت کے نقصان اور مفسدے کا انتظام کرتا ہے، اگرچہ غیر مسلموں کو یہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قصاص تمہارے لیے فرض کیا گیا ہے، جان کا بدلہ جان۔ اب یہاں اور بھی آپشن ہے، صرف اسلام میں یہ بات ہے، آپ کو یہ خوبی نظر آئے گی اس قانون میں کہ اگر کوئی مقتول ہے تو مقتول کے ولی، اولیاء، رشتہ دار اگر چاہیں انتقام لینا تو اپنے مرے ہوئے مظلوم رشتہ دار کے بدلے میں قاتل کو قتل کروا سکتے ہیں کورٹ میں کہ بھائی جان کا بدلہ جان، انتقامی جذبہ۔ اب اگر ان کو دبا دیا جائے اور قاتل کو چھوڑ دیا جائے تو ان کے دل میں بدلے کی
کے جذبات رہتے ہیں، پھر بعد میں موقع ملتا ہے تو یہ انتقام لیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ یہ زمین میں فساد کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ اگر جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو قتل کا سلسلہ، بدلہ اور جوابی بدلہ، یہ سلسلہ تھم جائے گا۔ یہ امن کو قائم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور اگر وہ مقتول کے ورثہ اولیاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہمارے رشتہ دار کے قتل کے عوض میں ہم مالی عوض لے کے خاموش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، اور ہمیں جو ہے انتقامی جذبہ نہیں رکھنا ہے، مال لے کے ٹھنڈا ہو جائے نہ معاملہ، تو وہ دیت لے سکتے ہیں۔ اسلام میں ایک دوسرا آپشن یہ ہے، 100 اونٹ کی دیت، اس کی تفصیلات ہے۔ اور تیسرا آپشن یہ بھی ہے کہ چاہیں تو معاف کر دیں، لیکن یہ اختیار قاضی کو، حاکم کو نہیں ہے۔ کتنی پیاری چیز ہے، دنیا کے کسی قانون میں یہ خوبی نہیں ملے گی۔ میرے گھر کا آدمی قتل ہوا ہے تو حکومت معاف کرے گی تو میرے گھر کے لوگ انتقام لینے کا جذبہ دل میں رکھ سکتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر چھوڑا جائے کہ آپ بدلہ لینا چاہیں تو جان کے بدلے جان ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں بدلہ مالی طور سے لینا چاہیں تو دیت مل جائے گی، اگر آپ چاہیں تو معاف کر دیں، اللہ اس کا اجر دے گا۔ وہ تینوں میں سے کوئی بھی آپشن اختیار کریں۔ ایسا کرنے میں اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے حیات ہے، حیات ہے۔ اسرائیل کو کوئی میمورنڈم نہیں روک سکتا، اسرائیل کو کوئی اخلاقی اصولوں کی دہائی نہیں روک سکتی۔ اسرائیل کے اوپر جب حملہ ہوگا اس کو ویسے ہی اس کو تاراج کیا جائے گا جیسے وہ غزہ کو کر رہا ہے، تو وہ تھمے گا۔ دنیا میں آج لوگ خوف سے رکتے ہیں، ہاں، اخلاقیات کو ماننے والے بہت کم ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھ لیجئے، جماعتوں میں، گھروں میں، آپ لاکھ سمجھائیے پنچایت میں، مولوی صاحب اصولوں سے، ضابطوں سے سمجھا رہے ہیں، بدعتی کو بدعت بتا رہے ہیں، نہیں مانتے، لیکن ایک کوڑا برسانے والا آ جائے، سختی کرنے والا۔ ابھی ہمارے یہاں راستوں پہ چلنے کا معاملہ کتنا خطرناک چلتا ہے۔ راستوں میں لوگ گاڑیاں کھڑی کر دیں گے، آٹو کھڑی کر دیں گے، گاڑیاں لگا دیں گے، پھیری والے، لوگوں کو، راہگیروں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھائیں نہیں سمجھ میں آتا۔ لیکن ابھی گورنمنٹ جو ہے 10,000 15,000 20,000 جرمانہ لینے لگے، ان کا مال ضبط کرنے لگے تو لوگ صاف کر دیں گے۔ یہ اخلاقیات کا کبھی کبھی اثر نہیں ہوتا، اور سب لوگوں پہ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں محاورہ بولا جاتا ہے، لات کے بھوت بات سے نہیں مانتے، تو بعض مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ان ساری نفسیات کا لحاظ آپ کو اسلامی قوانین میں ملے گا۔ جان کی حفاظت کیسے ہو؟ قصاص کے ذریعے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَّةٌ۔ اقوام متحدہ، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، یورپ میں جو فرانس اور جو بڑے بڑے قوتیں ہیں، چائنا، رشیا، یہ سارے لوگ، ان سب کے پارلیمنٹ اور ان کے حکومت کے ایوانوں کے در و دیوار پر یہ آیت لکھ کر ان کے ایک ایک ممبر پارلیمنٹ کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ جائیں تو دنیا میں جان کی حفاظت کا طریقہ انہیں معلوم ہو جائے گا، لیکن بہت بڑی بڑی ڈگریاں لے کر، مہذب کہلا کے، ترقی یافتہ کہلانے کے باوجود وہ اس معاملے میں انتہائی جنگلی اور درندے ہیں، بہت پچھڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ترقی یافتہ ممالک اخلاقیات میں پچھڑے ہوئے ہیں۔ اگر اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھا جائے، میری بات کاش دنیا کے لوگوں تک پہنچے، اخلاقیات کے باب میں دیکھا جائے تو آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ معیار پر مسلمان ہے، ساری خرابیوں کے باوجود۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے محلے گندے ہوتے ہیں، ان کے یہ ہوتے ہیں، یہ صاف ستھرے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں ان کا نہیں ہے معاملہ ایسا۔ مسلمان کسی دشمن کو آپ کو جلائے گا نہیں، دیکھا، کیونکہ اسلام نے منع کیا ہے۔ مسلمان عورتوں پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، شاذ و نادر، یہ دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لانچ کیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو آلہ کار بنا کے یوز کیا جاتا ہے۔ اصلی مسلمان کسی بے قصور پر ظلم نہیں کرے گا۔ یعنی اگر مجموعی طور سے لکھیں تو مسلمانوں کے کچھ، میں نہیں کہتا کہ سارے کے سارے دودھ کے دھلے ہیں، غلطیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ظالم بھی ہیں، لیکن مجموعی طور سے آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مہذب قوم نظر آئے گی تو مسلمان۔ جس طریقے سے ہمارے ملک میں کسی بوڑھے انسان کا، بوڑھے مسلمان کا ہجومی تشدد ہوتا ہے، عورتوں کے ساتھ ریپ کے کیسز ہوتے ہیں، سر عام برہنہ کر دینا، جیسا کہ منی پور میں ہوا، اجتماعی طور سے کلکتہ کا معاملہ، نہ صرف ریپ ہوا بلکہ قتل بھی ہوا، اور اس طرح کے واقعات، بچوں کو مار دینا، جلا دینا، بلقیس بانو کا کیس، گجرات کے کیسز دیکھیے، فسادات میں دیکھیے، دکان مکان کے ساتھ انسانوں کو جلا دینا، زندہ جلا دینا، ایسی کوئی حرکت کوئی مسلمان نہیں کرے گا۔
سب سے زیادہ میں یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ اسلام کی تعلیم لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آج بھی سب سے زیادہ اثر انداز ہے۔ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اگر شعور سے مطالعہ کریں، غور کریں، معلومات حاصل کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ دنیا کو ان اسلامی قوانین کی شدید ضرورت ہے۔ اور مسلمان سارے الزامات اور شور ہنگامے کے بیچ میں بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو آپ دیکھیے کورونا کے وقت بھی مسلمانوں نے، چاہے وہ دنیا دار مسلمان کیوں نہ ہو، لوگوں کی خدمت کا جو جذبے کا جس جذبے کا مظاہرہ مجموعی طور سے مسلمانوں کی طرف ہوا، اس کا اعتراف بہت سارے غیر مسلم مخالفین نے بھی کیا۔ بہت سے لوگوں نے جو نفرت مسلمانوں سے کرتے تھے معافیاں مانگی اور اعتراف کیا کہ ان کے یہاں جو خدمت کا جذبہ ہے، قربانی ہے، اور جو لوگوں کی جان مال کا خیال ہے وہ دوسروں کے یہاں نہیں ہے۔ بہت سارے بیٹے اپنے باپ کی لاش کو دفن کرنے کے لیے، چھونے کے لیے، قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، مسلم لڑکوں نے جو ہے ان کے کریا کرم کا کام کیا۔ ابھی وہ صحیح غلط جانے دیجیے، دوسری بات، اور ایسی بہت سی خدمات۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے جان کی قیمت جو بتائی ہے اور جان کی حفاظت کے لیے جو اصول ضابطے مقرر کیے ہیں، وہ آج بھی اور قیامت تک سب سے بہترین اصول اور قاعدہ ہے۔ دنیا کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو سمجھ کر لوگوں کو بتانا چاہیے، لیکن کیا کریں، بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان یا تو دین کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، یا کچھ لوگ اگر اس کی طرف راغب ہوتے ہیں تو بدعت و خرافات کے بنائے خود ساختہ اصولوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرتے ہیں، جو اس کو اپنائے وہ اپنا، جو نہ اپنائے اس کے مخالف، اور اسی کی تبلیغ کرنے کے لیے پورا وقت صرف کرتے ہیں۔ کن لوگوں میں؟ مسلمانوں میں مخالفین کے ساتھ نفرت کرتے ہیں، ان کو مختلف قسم کے القاب دیتے ہیں۔ ابھی اگلا باب آئے گا کہ اہل بدعت کا کیا طریقہ ہے، اپنی بدعت کو کس طرح رواج دیتے ہیں، اور اہل حق کو مختلف الزامات دیتے ہیں، ابھی ہمیں دیتے ہیں مدخلی رویہ۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں، آئندہ ایک دوسرے درس میں، اگر آج یہ پورا نہ ہو سکا تو اس کے بعد والے درس میں وہ بحث اور وہ اصول آئے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جان کی حفاظت کا یہ جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑی سی بات موجودہ حالات میں اس کی بڑی ضرورت ہے، کہ مسلمان اسے جانیں، سمجھیں، اور غیر ضروری مباحث سوشل میڈیا پہ جو بکواس قسم کی بحثیں چلتی ہیں جس کا کوئی لینا دینا اور فائدہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کے ان امور پر غور کیا جائے اور اسے دوسروں تک خود پہلے سمجھیں اور دوسروں تک سمجھائیں۔ ہم جب سمجھیں گے تو اول ہمارے ذہن و دماغ میں اسلام کی قدر و قیمت کا احساس پیدا ہوگا۔ آج مسلمان احساس کمتری کا جب شکار ہے تو اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے دین کی خوبیوں کو، محاسن کو، اچھائیوں کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ جان جائے تو سینہ تان کے صحابہ کرام کی طرح مخالفین کے بادشاہ کے دربار میں جا کے بیٹھے گا گھوڑے پہ سوار ہو کے، کہ ہمیں وہ دین ملا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اصول ضابطہ ہے جو سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے حکیمانہ، دنیا کے لیے سب سے زیادہ مفید ہے۔ ہم خود یہ سمجھ نہیں رہے، اس لیے احساس کمتری کا شکار ہیں۔ دنیا کے میزائل، ٹیکنالوجی، موبائل، لیپ ٹاپ سے متاثر مت ہو جائیے۔ ان کے پاس موبائل ٹائپ، میں اکثر کہتا ہوں ہمارے ایک عالم کی زبان میں کہ جس طرح ایک آدمی جھاڑو لگاتا ہے نا، صفائی کرتا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے، راستوں پر گندگی صاف کرتا ہے، ایسے ہی ایک سائنٹسٹ آلہ بناتا ہے کہ آپ کے کاموں میں اور ہمارے کاموں میں آسانی ہو جائے۔ اس دنیا کی زندگی کے معاملات کی صرف سہولت پیدا کر رہے ہیں، لیکن اخلاقیات انسان کے سماج میں، انسانی سماج میں امن، معاشرے میں انصاف، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنا، محبت قائم کرنا، یہ سائنٹسٹوں کے بنائے ہوئے آلات سے نہیں ہوتا، یہ موجودہ دور کے جھوٹے ترقی یافتہ جو دعوے داروں سے نہیں ہوتا، جو انسانی حقوق کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں لیکن ہر طرف فساد اور بگاڑ پھیلا رکھا ہے، دہشت گردی پھیلا رکھا ہے۔ حکومت کے سائے میں دہشت گردی دیکھیے، غزہ اس کی آج واضح مثال ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جاری ہے۔ یوکرین رشیا کی جنگ میں بھی بہت ساری جانیں جا رہی ہیں۔ تو جنگ اور امن کے سلسلے میں اسلامی قوانین کو سامنے رکھا جائے تو یہ قاعدہ پہلے نظر آتا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ اگر قاتل ہے، لوگوں کی جان پر حملہ کرنے والا کوئی انسان ہے تو اس کو قتل کرنا ہی اس کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ ایک قاتل اگر بچ جاتا ہے تو اگلے قتل کے لیے جری ہو جاتا ہے، وہ اور دھمکیاں دیتا ہے۔ آج دیکھیے جیلوں میں بیٹھ کے لوگ قتل کراتے ہیں، ایسا کہا جاتا ہے خبروں میں، پتہ نہیں کیا صحیح ہے، اور اعلان ہوتا ہے، میڈیا میں آتا ہے، حکومتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ کمزور آدمی کچھ گھر میں کرے، بے گناہ ہے تو 20 سال جیل میں چلا جائے یا پھانسی دے دی جائے۔
لیکن اگر صحیح مجرم کو سزا دینے کا سلسلہ قانون کے نفاذ کا جاری ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں قانون کا ڈر اور اس کی جوابدہی کا احساس پیدا ہوگا، اور یہ چیز لوگوں کو اس اقدام سے روکے گی، یعنی لوگوں کی جان محفوظ ہوگی۔ تو قتل قصاص میں لوگوں کی جان کا تحفظ ہے، سماج میں امن کا قیام ہوتا ہے، کوئی کسی پر جان لیوا حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں اگر ایسا کروں گا تو میں خود نہیں بچوں گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بدلہ لینے میں قصاص میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ایسا کرو گے تو تم بچو گے، دنیا میں بھی بچے کو رہو گے اور آخرت میں بھی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، اے ایمان والو تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، یعنی جو مقتول ہے اس کا انتقام لیا جائے۔ مزید ارشاد باری ہے، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، اور جو شخص قتل کر دیا جائے تو اس حال میں کہ مظلوم قتل کر دیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کے لیے پورا غلبہ رکھا ہے، سلطان رکھی ہے، غلبہ رکھا ہے، مطلب اس کے پاس ڈگری ہے کہ وہ اس کے خلاف استغاثہ کر سکتا ہے، اپنا حق مانگ سکتا ہے، ظالم کے خلاف فریاد کر سکتا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے، ڈگری حاصل ہے، اور یہ ڈگری ہوگی اس بارے میں وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے گھر کے آدمی کو، میرے رشتہ دار کو اس نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے، تو پس وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے۔ اب اگر ایسا حق ہے بھی تو تجاوز نہ کرے کہ طریقہ قتل میں جیسے اس نے قتل کیا اس میں اضافہ کرے یا کچھ اور زیادتی کرے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ اگر حق طلب کر رہا ہے تو مدد دی جائے گی۔ یہ دوسرے مقامات پہ یہ بھی ہے کہ معاف کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن یہ حق دیا جا رہا ہے، اس حق کی بنیاد پر سماج میں جان کا تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا، یہ جان کی حفاظت کے تعلق سے یہ انہوں نے اختصار کے ساتھ یہ 2-3 دلیلیں دی ہیں قصاص وغیرہ کی شکل میں۔ اس کے علاوہ اعضاء کو کاٹنے کے سلسلے میں بھی دیتوں کا قانون ہے، یا اس کا قصاص کا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی انگلی کاٹی تو بدلے میں قانون پہ قصاص اس کا بھی ہوگا کہ انگلی کے بدلے انگلی کاٹی جا سکتی ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، ہاں، اور دیت کی شکل میں بھی اس کے الگ الگ تعداد حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، ایک انگلی کا 10 اونٹ، فلاں کا اتنا اونٹ، فلاں کا اتنا اونٹ، ہاں، تو یہ تفصیلات موجود ہے۔ یہاں موٹے طور پر یہ ذکر کیا گیا کہ قصاص کا یہ قانون اسلام میں دیا گیا ہے۔ اور یہاں پھر سے عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ فلسفہ بگاڑتے ہیں غیر مسلم یا مسلمانوں میں بھی کہ اگر جان کے بدلے جان ہے تو دنیا میں لاشوں کا انبار لگ جائے گا، جان کے بدلے جان یہ لاشوں کا انبار اس وقت لگتا ہے جب عام لوگ، عوام حکومت اور عدالت سے ہٹ کر اپنے طور سے قانون ہاتھ میں لینے لگیں اور بدلہ لینے لگیں کہ انہوں نے میرے گھر والے کو مارا ہے تو میں ان کو ماروں گا، پھر وہ ان کو ماریں گے، پھر وہ ان کی سپاری دیں گے، پھر وہ ان کا کتھا دیں گے، تو یہ سلسلہ اس وقت چلتا ہے۔ لیکن اگر حکومت اور عدالت یہ فیصلہ کرنے لگے کہ یہ ایسا مجرم ہے اور اس کو سزا دیا جائے تو یہ سلسلہ نہیں چلے گا۔ اس فرق کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جب لوگ فلسفہ بگاڑتے ہیں، ہاں ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اور اس ضمن میں کچھ لوگ اسلامی قانون پر جو ہے انگشت نمائی کرتے ہیں، ہاں حرف اٹھاتے ہیں، ہاں، حالانکہ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جو مظالم ہو رہے ہیں، واقعات ہو رہے ہیں، اس تناظر میں بہت سارے غیر مسلم عوام یا پڑھے لکھے لوگوں سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ فلاں جرائم بہت بڑھ گئے ہیں، جیسے ہندوستان میں ابھی پیچھے کچھ قتل ہوئے نچلی ذاتیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں ہوئی، اور عورتوں کے ساتھ ریپ اور قتل کے معاملات ہوئے، لوگوں سے جب پوچھا گیا کہ کیا ہونا چاہیے، میں نے ایک کلپ دیکھی تو اس میں اکثر ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد تھی، الگ الگ لوگوں سے اینکر نے جب سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں جس طریقے سے ان گناہ کرنے والوں کو قتل کی سزا دی جاتی ہے ویسے ہی سزا دی جانی چاہیے۔ عام طور سے لوگ بگاڑتے ہیں کہ یہ وحشیانہ سزائیں ہیں۔ وحشیانہ سزائیں کیسی ہے؟ تو آپ کی انسانی سزا کیا ہے؟ جیل میں ڈال کے اس پر ظلم کرنا۔ جیلوں میں کیا کیا ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، اور آپ اس وحشیانہ سزا ظالم کے ساتھ رحم کرو اور مظلوم کے ساتھ، جو مظلوم ہے اس کا بھی گھر خاندان ہے، رشتہ دار ہیں، ان کے جذبات ہیں۔ اب آپ نے ظالم کے ساتھ نرمی کی اور اس نرمی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظالم اور ظالم بن گیا۔ ایک آدمی ایک قتل کرتا ہے، پھر اس کے بعد کئی قتل کرتا ہے، تو کئی قتل کرنے کے لیے آپ نے اس کو لائسنس اور جرت دے دی، کیونکہ آپ کا قانون کہتا ہے کہ نہیں قتل کی سزا نہیں ہونی چاہیے۔
تو آپ نے ظالم کے ساتھ نرمی برت کر پورے سماج کی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ یہاں ظالم کے ساتھ سزا یا سختی برتنے کے بعد پورا سماج کو تحفظ ملتا ہے۔ پورے سماج کا تحفظ اور امن اہم ہے یا ظالم کو سزا دینا؟ ظالم کو بچانا اہم ہے، سزا دینا اہم ہے۔ اس کو سزا دینے میں سماج کا تحفظ ہے۔ تیسری چیز، آج یہ میں چاہتا تھا کہ 6 چیزوں کا تذکرہ ہو جائے، لیکن ہم تیسری چیز صرف پڑھ لیتے ہیں کہ عقل کا تحفظ۔ قرآن کے اندر عقل کی بھی حفاظت، تیسری چیز عقل کی حفاظت، مفاسد کے دفعے میں پہلی چیز دین، دوسرا ہم نے ابھی پڑھا جان کی حفاظت، تیسرا عقل کی، انسان کی عقل و شعور، اس کی سوجھ بوجھ کی حفاظت کی جائے، یہ اہم ضرورت ہے۔ ہم اس کو آج کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کے بنیادی حقوق کا حصہ ہیں۔ عقل کے قرآن کے اندر عقل کی بھی حفاظت مضبوط اور محکم طریقوں سے کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ عقل جن جن چیزوں سے متاثر ہوتی ہے، عقل کو جن چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے، ان چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا، ممنوع کہا، ان کا لین دین حرام کیا، اس کا استعمال حرام قرار دیا، اور ان کے استعمال پر الگ الگ چیزوں پہ الگ الگ کیفیت میں سزائیں اور حدود مقرر کی۔ یہ میں نے اجمالی طور سے جو بات کہی اس کو کچھ دلیلوں کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یقیناً شراب، جوا، انصاب، شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، انصاب کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں، جو بلم گاڑے جاتے ہیں، مجسمے گاڑے جاتے ہیں، وہ سب چیزیں آ گئی اس میں انصاب میں۔ اور فال کے تیر، ازلام، جن سے فال نکالا جاتا ہے، شگون لیا جاتا ہے، سراسر گندے ہیں، رجسن، گندے ہیں، من عمل شیطان، شیطان کے کام میں سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی۔ کہتے ہیں نا کہ شراب کی حرمت اللہ نے مرحلہ وار کی۔ پہلے نماز کے لیے پینے سے منع کیا، نماز کے وقت میں نہ پیو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس سے پہلے ایک ہدایت دی، پھر اس کے بعد یہ حرمت آئی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، بعض انکار حدیث کا دروازہ کھولنے والے یا حدیثوں پہ سوالیہ نشان پیدا کرنے والے، کہ دیکھیے قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے لفظ کہ شراب حرام ہے، قرآن میں کہیں یہ لفظ نہیں ہے کہ شراب حرام ہے۔ ہمارے بھی کچھ لوگ فلسفہ یا حکمت اور نقطہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ قرآن کی یہ تعبیر، اس کو پھر سے پڑھتا ہوں، غور سے سنیے، اور جو لوگ آپ کے سامنے اس طرح کا موقف پیش کریں گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام ہے، ان سے یہاں سوال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں۔ رجس کہا تو بتائیے کہ جو چیزیں رجس ہیں، جو رجس ہے جس کو قرآن گندا کہہ رہا ہے، وہ حلال بھی ہو سکتا ہے کیا؟ قرآن میں ایک اصول بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں خبائث کو، خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام کیا۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، خبائث کو حرام کیا اور طیبات کو حلال کیا۔ تو اب جو رجس ہے وہ خبائث میں ہے یا طیبات میں ہے؟ یہاں رجس کہا قرآن نے، ایک بات۔ دوسرے اسی سیاق میں جس کو رجس کہہ رہا ہے، شرک کے لیے نصب کی ہوئی چیزیں بھی ہیں، مجسمے، بت، یا جن کو پوجا پایا جاتا ہے، اس میں تعزیہ بھی آ گیا۔ میرے حساب سے کیا انصاب میں آنا ہی آنا ہے، کیونکہ اس کو بھی نصب کیا جاتا ہے، اس کو پوجا جائے، پکارا جائے، یا حسین فلاں اور فلاں یا فلاں۔ تو اب یہ بتائیے کہ جو شرک کے لیے جن چیزوں کو نصب کیا جاتا ہے، کیا وہ حلال ہے؟ جیسے وہ حرام ہے ویسے شراب کے بعد اسی سیاق میں بولا جا رہا ہے۔ فال کے تیر نکالنا، جوا، کیا وہ حلال ہے؟ تو ایک بات تو یہ کہ گندے ہیں، اور جن چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ انتہائی حرام چیزوں میں شامل ہے۔ دوسرا جملہ، پہلا یہ کہ یہ رجس ہے، گندگی ہے، اور دوسرا جملہ ہے من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے۔ جس چیز کو قرآن شیطانی عمل کہہ رہا ہے، کیا وہ حلال ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے آرڈر ہے فاجتنبوہ، اللہ نے تیسری بات کہی کہ تم بچو اس سے، لہذا تم اس سے بچو۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اس سے اجتناب کرو،
گندا ہے، رجس اور شیطانی عمل ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ حرام کہنے سے زیادہ شناعت اور قباحت ہے اس میں۔ اللہ لفظ حرام کہتا تو یہ ساری باتیں نہیں آتی، اور ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں آگے یہ بھی کہا گیا لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس کا مطلب ان چیزوں کو نہیں اختیار کرو، ان چیزوں کو نہیں چھوڑو گے تو فلاح نہیں پاؤ گے۔ فلاح پانے کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑو، نمبر 1۔ اور آگے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، یقیناً شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت و بغضاء، دشمنی اور نفرت ڈال دے ہوئے۔ شیطان چاہتا ہے، نوٹ کیجیے علامہ ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہاں شیطان چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ بغض اور عداوت پیدا ہو جائے مسلمانوں کے بیچ میں۔ اس کا مطلب یہ انسان نہیں چاہتا، جھگڑا، فساد، نفرت، اس میں لذت نہیں ہے، مزہ نہیں آتا، یہ گناہ بے لذت ہے بلکہ بد لذت ہے۔ آپ کو کسی سے نفرت ہو، نفرت جس سے آپ کرتے ہیں اس کو نقصان پہنچانے کے بعد تھوڑی دیر آپ کو اچھا لگتا ہو، لیکن بہرحال نفرت آپ کو بری لگتی ہے۔ وہی نفرت جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اگر اس سے دوستی ہو جائے، ملاپ ہو جائے تو آپ کو خوشی ہوگی، چاہے آپ کتنی بھی نفرت کرتے تھے پہلے، اگر اس سے ملاپ ہو تو خوشی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ انسانی فطرت بنیادی طور سے محبت چاہتی ہے، لیکن عوارض اس کو نفرت یا منفی جذبات میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان بذات خود کسی سے نفرت کرنا، دشمنی رکھنا پسند نہیں کرتا، یعنی انسان کی پسندیدہ چوائس نہیں ہے یہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کی چوائس ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ خمر اور میسر میں، یعنی خمر اور میسر یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے۔ شراب پینے میں اور جوا کھیلنے میں مزہ آتا ہے، یہ گناہ بالعزت ہے۔ جو پیتے ہیں وہ کہتے ہیں مزہ پینے کا تجھ کو کیا معلوم ہے زاہد، ہائے کم وقت تو نے پی ہی نہیں، اور ایسی بہت سی باتیں شعر میں اور باتوں میں مذاق میں کہتے ہیں کہ جو پیتا ہے لذت وہی جانتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ جو جوا کھیلتا ہے اس کو ایسی لذت ملتی ہے کہ کھیلتے کھیلتے نمازیں چلی جائے، مشغول ضروری کام چلے جائیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی، احساس نہیں ہوتا۔ کیرم شطرنج کھیلنے والے ہمارے یہاں دیکھیے کیسے وقت ضائع کرتے ہیں، زندگی ضائع کرتے ہیں، ہاں، اور سمجھتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو حاصل کیا ہوا؟ ہاتھ کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو خمر اور میسر میں مزہ آتا ہے، تو جس میں مزہ آتا ہے انسان اس گناہ کی طرف لپکتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب اور جوئے کی جب لت لگتی ہے اس میں آدمی پڑ جاتا ہے، تو اس کو ذریعہ بنا کے شیطان بغض اور عناد پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب اگر آپ یا کوئی شراب پینے لگے تو شیطان اس پر بس نہیں کرتا کہ چلو یہ بگڑ گیا، بلکہ اس شراب کے نشے کی عادت کے ذریعے، جوئے کی عادت کے ذریعے اگلا اسٹیپ یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں میں نفرت کا بازار گرم کرواتا ہے، بغض اور عناد ڈلواتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ شراب سے زیادہ مسلمانوں کے آپس میں نفرت شیطان کو پسند ہے۔ یہ بڑا گناہ ہوا۔ ہمارے یہاں لوگ شراب نہیں پیتے لیکن نفرت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، ہاں، اس سے بڑا والا ہے بغیر نشے کے، ہاں، اور سمجھتے ہیں کہ بہت دیندار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے بغض اور عناد پیدا کرنا۔ یہ شراب اور جوئے کا ایک نقصان بتایا اللہ نے، کیا یہ حلال ہو سکتا ہے؟ جب شراب اور جوا مسلمانوں کے مابین نفرت اور عداوت کا ذریعہ اور سبب ہے، شیطان اس کو ذریعہ بناتا ہے، تو یہ جائز ہو سکتا ہے کیا؟ اور شراب اور جوئے سے اور کیا کرتا ہے شیطان؟ ایک تو نفرت پیدا کرتا ہے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے اور نماز سے روکتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکے وہ جائز ہو سکتی ہے، وہ اچھی ہو سکتی ہے، سوال ہی نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیں کہ شراب کو اور جوئے کو بھی حرام کیا۔ جوئے کا معاملہ انسان کی عقل شعور کے ساتھ ساتھ مال سے بھی آئے گا، جو اگلے حصے میں آئے گا مال کی حفاظت میں۔ شراب کے ذریعے سے انسان کی عقل جو ہے متاثر ہوتی ہے، اس کی سوجھ بوجھ جس وقت خاص طور سے نشے میں ہوتا ہے تو اس کی عقل ڈھنپ جاتی ہے۔ عربی میں شراب کو خمر کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہے، اور خمر اس کو اس لیے کہتے ہیں، خمر کا معنی ڈھانکنا ہوتا ہے، تو الخمر اس کی تعریف کرتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانک دے۔ انسان ہوش و حواس میں جو کام کرتا ہے، ہوش و حواس میں جو چیزیں کرتا ہے، وہ نشے کی حالت میں جو کرتا ہے ہوش و حواس میں نہیں کرتا،
اور ہوش و حواس میں جس طرح بعض برائیوں سے رکتا ہے نشے کی حالت میں نہیں رکتا. ایک آدمی گالی گلوچ نہیں کرتا لیکن نشے کی حالت میں کرتا ہے. ایک آدمی جو ہے نشے کی حالت میں ایسے جرائم اور ایسے حرکات کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے جو ہوش و حواس میں نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلک اور حدیثوں کی روشنی میں اہل سنت کا یا اہل الحدیث کا موقف ہے کہ نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوگی. اللہ کے رسول اللہ کے پاس معاذ السلام آیا اور کہا کہ میں نے زنا کیا ہے. ہاں آپ 4 مرتبہ جو ہوا تو اس میں جو سوالات کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی کہا تھا کہ کیا اس کو جنون ہے, پاگل پن ہے؟ پھر کہا کہ نہیں. تو کہا کیا یہ نشے میں ہے؟ صحابہ نے دیکھا تو کہا کہ نہیں نشے میں بھی نہیں ہے. اس کا مطلب اگر پاگل ہوتے تو ان کی بات نہیں مانی جاتی, اسی طرح اگر وہ نشے میں ہوتے تو ان کی بات نہیں مانی جاتی. تو نشے میں اگر ہوں گے تو طلاق بھی نہیں مانی جائے گی. یہ اہل الحدیث کا موقف ہے. ہمارے ہاں احناف مانتے ہیں کہ نشے کی طلاق بھی واقع ہو جائے گی, لیکن وہ صحیح نہیں ہے. تو بہرحال شراب اور نشہ عقل کو ڈھانپ دیتا ہے. اس آیت میں اسے شدت کے ساتھ حرام قرار دیا گیا, اور حدیث کے اندر وارد ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے, جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے. اور اسی سے ایک دوسری روایت کے اندر وارد ہوا ہے, حضرت جابر کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ آور ہو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. زیادہ مقدار, اگر 1 کلو آپ کوئی چیز استعمال کر رہے ہیں اس سے نشہ آ رہا ہے تو 1 چھٹاک استعمال کرنا بھی منع ہے. 1 چھٹاک استعمال کرنے سے 50 گرام استعمال کرنے سے نشہ نہیں آ رہا ہے, لیکن 1 کلو سے آ رہا ہے تو 50 گرام بھی حرام ہے, کیونکہ یہ ذریعہ بنے گا. دیکھیے شریعت نے کتنی حفاظت کی ہے, راستہ ہی بند کر دیا وہاں تک پہنچنے کا, غلط تک. لیکن فقہ حنفی میں بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ انگور کی اور گیہوں کی یا کیا 2 چیزوں, کھجور کی 2 شراب ایسی ہے کہ اگر 10 گھونٹ پینے سے نشہ آتا ہے اور 9 گھونٹ پینے سے نہیں آتا تو 9 گھونٹ پینا جائز ہے, 10واں پینا حرام ہے. یہ سراسر حدیث کے خلاف ہے جو حدیث میں ہے کہ جو چیز تھوڑا زیادہ مقدار میں جو چیز نشہ لائے وہ تھوڑا پینے سے بھی حرام ہے. اسی طرح عقل ہی کی محافظت میں شرابی پر حد لاگو کی گئی ہے تاکہ عقل کا مفسدہ ختم ہو. عقل کی حفاظت میں یعنی انسان کی عقل محفوظ رہے, اس کے لیے شرابی نشے کا استعمال کرنے والے کے لیے جو ہے وہ جو ہے حد لاگو کی گئی ہے. نشے کا استعمال کرنے والے کے لیے بھی حد لاگو کی گئی ہے. اور حدیثوں میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ شراب کا بنانا, بیچنا, اس کو پلانے والا, اس کو لانے والا, کشید کرنے والا, ہاں سب جرائم میں برابر کے شریک ہیں. اس کا لین دین بھی حرام قرار دے دیا گیا, یعنی ان اسباب کا راستہ ہی بند کر دیا گیا. یہ صرف شراب کی بات نہیں ہے, آگے جو اسلامی اصولوں میں قرآن و حدیث کے ضابطوں میں آپ دیکھیں گے کہ انسان کی عقلوں کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی ابھی آئے گا. ہاں ان کے جان کا کیا ہے, صحت کا. ہاں تو صحت کے اصول جو بیان کیے گئے ہیں, سویرے سونا, سویرے اٹھنا, بڑی ناپاکی ہو جائے تو غسل کرنا, چھوٹی ناپاکی ہو جائے تو وضو کرنا, مسواک کا استعمال کرنا, 40 دن سے کم میں ناخن زیر ناف بال کو لوہے سے صاف کرنا, ہاں بغل کے بال کو اکھاڑنا, مونچھ کو جو ہے کاٹ لینا, یعنی اتنی بڑی مونچھ نہ ہو جائے کہ آپ کا پانی کھانا لگ کے جائے, ہاں اور مسواک کا استعمال کرنا, کلی کرنا. ایسی جو چھوٹی بڑی تعلیمات آپ کو نظر آئے گی, یہ حفظان صحت اور حفظان عقل کے لیے بہت ضروری ہے. آج سائنس والے ایسی ان چیزوں کی جب تو تحقیق کرتے ہیں تو ایک ایک چیز پر, مسواک پر تحقیقات کرتے ہیں, موٹی کتاب لکھی. وضو کے فائدے پر ہمارے مالیگاؤں میں بھی ڈاکٹر رحمانی صاحب گزر گئے, انہوں نے کتاب لکھی. ہمارے یہاں اسی لیے حدیث میں کہا گیا الطہارۃ شطر الایمان, یہ آخری بات کہوں, الطہارۃ شطر الایمان, طہارت نصف ایمان ہے. ابھی ایک کلپ کسی نے بھیجی, حیرت ہوتی ہے مجھے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی, پھر مزید کچھ بھیجی, اور اس میں یہ بتایا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ حدیث میں کہا گیا ہے کہ طہارت یا پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کہیں نہیں ہے, بخاری مسلم یا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. میں نے ڈائریکٹ نہیں سنا, کسی نے بتایا. اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو یہ بھی کتنے حیرت کی بات ہے اور یہ غور کرنے کی بات ہے. ایسی چیز نہیں ہے, بعض مرتبہ اہل علم بھی کچھ چیزیں لا علم رہ جاتے ہیں, لیکن یہ تو موٹی سی بات ہے, بنیادی بات ہے. اور آپ اس کو اسلام کی ابتدائی تعلیم میں ہمارے بچوں کو یہ حدیث یاد ہے, حدیث یاد کرائی جاتی ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث میں الطہارۃ شطر الایمان, جو صحیح مسلم میں وہ کہہ رہے ہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے. آپ کو اگر نہیں پتہ ہے اور اس کے باوجود ماننے والے عجیب دیوانے ہیں. اگر کوئی کارنامہ ہے تو اب یہ بھی کہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نہیں کہا ہے اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانیں گے, صحیح مسلم امام مسلم کا رد کر دیں گے جو مان رہا ہے, اور ہم پر الزام لگائیں کہ یہ مدخلی ہیں, یہ جامی ہیں. کون ہے مدخلی جامی؟
اہل الحدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے، اور اس کے بعد اللہ قرآن حدیث کو ماننے والے اہل حدیث ہیں۔ کسی شخصیت کو مانتے تو مقلد ہو جاتے، اور یہ بدعتیوں کی ایک علامت ہے۔ جو جامع اور مدخلی کہہ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہ سمجھے، وہ بدعتی ہیں جو اہل حدیث کو اس قسم کا الزام دیتے ہیں۔ یہ سبق چلا رہی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، پورے اسلاف نے کہا کہ اہل بدعت کی یہ پہچان ہے کہ اہل حدیث کو تنابز بالالقاب کے ذریعے سے برے لقب دے کر پکارتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ یہ حشویہ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ مجبرہ ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مجسمہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مشبہہ ہیں، کچھ کہتے ہیں غیر مقلد ہے، کچھ کہتے ہیں وہابی ہے، اب یہ نیا چلا ہے کہ مدخلی ہے۔ انشاءاللہ اس پر ایک ہفتے کے بعد والے درس میں باتیں آئے گی۔ یہ مفاسد کے تحفظ کے سلسلے میں پہلے قاعدے ہی کی بحث تھوڑی سی طویل ہو گئی، کیونکہ یہ موجودہ حالات میں کچھ تفصیل کے متقاضی تھی، اس لیے بات پھیل گئی۔ میں چاہتا تھا کہ آج یہ پوری بحث ہو جائے، لیکن انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے مکمل کر لیں گے۔ پہلی چیز دین کی حفاظت، دوسری چیز جان کی حفاظت، اور تیسری چیز عقل کی حفاظت۔ یہ تین چیزیں پڑھی، تین چیزیں اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔